بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک اور اسی طرح خلق اللہ الانسان مفتوراً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق فرمایا مفتوراً علی التفکیری، فکر کرنے کی فطرت پر خلق فرمایا۔ یعنی کذالک اشارہ ہے کس کی طرف؟ جس طرح اللہ نے بولنے کی فطرت پر خلق فرمایا اور زبان کو اعلیٰ قرار دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فکر کرنے کی فطرت پر خلق فرمایا، یعنی انسان کو مفکر خلق فرمایا۔ اچھا، فکر کرنے کی فطرت پر خلق فرمایا کس کے ذریعے؟ بما، ان چیزوں کے ذریعے، منحہ، جو چیزیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، من قوت عاقلۃ مفکرۃ، وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ من بیانیہ، یعنی من قوت عاقلۃ مفکرۃ، ایسی قوت عاقلہ جو کہ مفکرہ ہے۔ وہ اللہ نے قوت عاقلہ مفکرہ انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کے ذریعے انسان فکر کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی فطرتاً مفکر ہے، لا کالعجمات، جمادات اور حیوانات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو فکر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، قوت عاقلہ مفکرہ۔ ولیکن مع ذالک، لیکن اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ قوت عاقلہ مفکرہ عطا کرنے کے باوجود، فکر کرنے کی فطرت پر خلق کرنے کے باوجود، زبان کو اعلیٰ قرار دینے کے باوجود، نجدہ کثیر الخطاء فی افکارہ، ہم اس انسان کو پاتے ہیں زیادہ خطا کرنے والا، فی افکارہ، اس کے اپنے فکر میں۔ جیسا آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، کچھ تو سلیم فکر رکھتے ہیں، مثبت فکر رکھتے ہیں، کچھ جو ہے منفی فکر رکھتے ہیں۔ تو آپ جو منفی فکر رکھتا ہے اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی سوچ غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ انسان فکر کرنے میں بھی غلطی کر جاتا ہے۔ تو یہاں مظفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، نجدہ، ہم انسان کو پاتے ہیں، یعنی فکر کی فطرت پر خلق کرنے کے باوجود، قوت عاقلہ عطا کرنے کے باوجود، مع ذالک کا مشار الیہ، یعنی فکر کی فطرت پر خلق کرنے کے باوجود اور قوت عاقلہ مفکرہ عطا کرنے کے باوجود، ہم اس انسان کو زیادہ خطا کار پاتے ہیں اپنی افکار میں۔ فیحسب، پس حضرت انسان گمان کرتا ہے، ما، ان چیزوں کو، لیس بعلۃ، علتن، جو چیزیں علت نہیں ہے ان کو علت قرار دیتا ہے۔ وما لیس بنتیجۃ لافکارہ نتیجۃ، اور وہ چیزیں جو اس کی فکر کے لیے نتیجہ نہیں ہیں، ان کو اپنے فکر کے لیے نتیجہ قرار دیتا ہے۔ وما لیس ببرہان، اور وہ چیزیں جو برہان نہیں ہیں، برہانن، ان کو برہان قرار دیتا ہے۔ وقد یعتقد بامر فاسد، اور کبھی کبھار انسان معتقد ہوتا ہے کسی امر فاسد کے، یعنی غلط عقیدے کا وہ اعتقاد رکھتا ہے۔ جیسے مشرک لوگ ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ اللہ سے انکار کرتے ہیں۔ او صحیح، یا امر صحیح کا معتقد تو ہوتا ہے، من مقدمات فاسدۃ، لیکن اس کی مقدمات جو ہے وہ فاسد ہوتی ہیں۔ جس طرح کیا ہے، آپ قیاس کو تشکیل دے دیں تو صغریٰ
میں فساد ہوتا ہے یا کبرا میں ہوتا ہے، سیم اسی طرح وہاں کذا اسی طرح فہوا اذن پس نتیجہ یہ ہوگا بحاجت الی ما ضرورت ہے ایک ایسی چیز کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے یصحح افکارہ جو اس انسان کی فکر کو درست کرے ویرشدہ اور اس انسان کی رہنمائی کرے الی طریق الاستنتاج الصحیح صحیح راستے کی طرف یعنی صحیح نتیجہ والے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرے، ایسی چیز کی طرف انسان محتاج ہے۔ وَيُدَرِّبُهُ اور انسان کو مشق کرائے، مشق کرانے والے کی طرف یہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، وہ چیز انسان کو مشق کراتی ہے اعلیٰ تنظیم افکاری ہی اس کے فکر کو منظم کرنے پر و تعدیلہا اور متعادل یعنی فکر کرنے پر آمادہ اور اس کی تربیت کرتی ہے۔ وقت ذکروا اور تحقیق علماء منطق نے ذکر فرمایا ہے ان علم المنطقی هو العادات التي علم منطق بھی وہی آلات میں سے ہیں التي يستعين بها الانسان على العصمت وہ آلات جن کے ذریعے انسان مدد طلب کرتا ہے علی العصمت بچنے پر من الخطأ یعنی فکری غلطیوں سے وترشدہ اور وہ آلات انسان کی رہنمائی کرتے ہیں الی تصحیح افکارہ انسان کے صحیح فکر کرنے کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا فَكَمَا أَنَّ النَّحْوَ وَالصَّرْفَ پس جیسا کہ علم نحو اور صرف لا يعلمان الانسان النطق علم صرف اور نحو انسان کو بولی نہیں سکھاتے ہیں بلکہ اس کی بول کی تصحیح کرتے ہیں۔ اگر کہیں غلط زبر دے دیں تو نحو کہتا ہے یہاں زبر غلط دیا ہے، یہاں زیر غلط دیا ہے۔ اسی طرح صیغہ سازی میں صرف کہتا ہے کہ یہاں جو ہے آپ نے صیغہ غلط پڑھا ہے بلکہ صیغہ یوں ہونا چاہیے، اس کا معنی یوں بننا چاہیے۔ یہ اس کی تصحیح صرف اور نحو کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُعَلِّمَانِهِ اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ علم صرف اور نحو انسان کو سکھاتی ہیں تصحیح النطق صحیح نطق سکھاتی ہیں۔ فَكَذَلِكَ علم المنطق پس اسی طرح علم منطق بھی لا يعلم الانسان التفکیر انسان کو فکر کرنا نہیں سکھاتی ہے بل یرشدہ بلکہ علم منطق انسان کی رہنمائی کرتی ہے الی تصحیح الفکری الی تصحیح التفکیری صحیح فکر کرنے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد